تحب و ترضى اما بعد السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم تمام بصدد و احترام، میں ایک طالب علم ہوں، میرا نام سید مظہر عباس زیدی ہے اور اس وقت میں بالفعل بینک الحبیب میں بطور شرعیہ اسکالر پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ اسلامک بینکنگ ڈویژن میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ اس کے ساتھ میں جامعہ کراچی میں اس وقت وزٹنگ فیکلٹی ممبر کے طور پر اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس کے پروڈکٹس کو پڑھا رہا ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ کچھ معروضات آپ کے پیش سماعت کر سکوں جو کہ متعلق ہیں ان مواقعوں سے کہ جو ایک دینی طالب علم کے لیے حاصل ہیں بعد از فراغت تعلیم حاصل کرنے کے بعد، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ اہل سنت کے مدارس ایک نظام کے اوپر کام کر رہے ہیں اور وہاں پر وہ مدارس ہی میں نشاندہی کر دیتے ہیں اپنے طالب علموں کے لیے کہ اس کو درس نظامی اور تخصص مکمل کرنے کے بعد کہاں پر جانا چاہیے۔ وہاں کہیں نہ کہیں ہمارے یہاں نسبتاً نظام کے اعتبار سے کلی اجتماعی نظام کے اعتبار سے فقدان محسوس ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، درود پڑھ دیں محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل۔ ایک دینی طالب علم اپنی دینی تعلیم مکمل کرنے کے بعد کن کن اداروں سے وابستہ ہو سکتا ہے، کس کس حیثیت میں وہ آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ اسلامک فائنینس انڈسٹری آج ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، چونکہ میں خود اس کا ایک طالب علم ہوں اور بالفعل اس کے اندر ایک پریکٹیشنر ہوں، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جو بہت تیزی سے گرو کر رہی ہے۔ ہم فقہی مباحث، فقہی بحث میں بھی نہیں جائیں گے کیونکہ فقہی بحث تو بہرحال حوزے کی ایک زینت ہے، اس کے اندر ہم بات کریں گے، لیکن بطور ایک عالم دین کے میں کہاں کہاں پر فعال ہو سکتا ہوں، تو میں دیکھ رہا ہوں قریب سے کہ اسلامک فائنینس انڈسٹری میں ایک چھوٹا سا حصہ اسلامک بینکنگ کا، اس اسلامک بینکنگ کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ شرط عائد کرتا ہے کہ جو بھی ادارہ کلن اگر وہ اسلامی بینک ہے، جیسے میزان بینک ہے، دبئی اسلامک بینک ہے، یا البرکہ بینک ہے، یا پھر البرکہ ہے، میزان ہے، دبئی اسلامک اور بینک الاسلامی، ضروری ہے کہ ان کے اندر ایک شریعہ بورڈ ہو اور اس شریعہ بورڈ میں 3 اسکالرز لازمی ہونے چاہیے۔ اس کے بعد ایک شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے، ایک شریعہ آڈٹ ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے، ایک پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے، ان سب میں اسکالر ہونا چاہیے۔ تو کل ملا کے ایک ادارے میں 6 اسکالر بیک وقت ہونے چاہیے، جو کہ کم از کم تعداد ہے، اور اس وقت پاکستان میں 22 بینک اور بینک جیسی اقسام کی کمپنیز ہیں جس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان دیکھتا ہے۔ یعنی اس وقت انڈسٹری میں 132 ایسی پوزیشنز موجود ہیں جو صرف ہمارے اور آپ کے لیے ہیں، اسکالرز کے لیے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس پوری انڈسٹری کو، اس مارکیٹ کو جکڑ لیا ہے اہل سنت نے، اور وہ پوری پوزیشنز کے اوپر ہیں۔ یعنی تمام بینکوں میں شریعہ بورڈز اہل دیوبند کے بالخصوص ہیں، جو نیچے اسکالرز ہیں شریعہ کمپلائنس میں، وہ شریعہ آڈٹ میں، سب جگہ اہل سنت کے ہیں۔ وہ اسی مدرسے سے وابستہ ہیں، وہ دارالعلوم کے پڑھانے والے مدرسین ہیں جامعۃ الرشید کے، لیکن چونکہ وہ اسلامک فائنینس اور وہ تمام فقہی احکامات جو ہم بہت بہتر طور پر جانتے ہیں، اس کی پریکٹیکل اپلیکیشنز، عملی تطبیقات کو آج جانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم سب مضاربہ جانتے ہیں، مشارکہ جانتے ہیں، جعالہ جانتے ہیں، اجارہ جانتے ہیں، وکالہ جانتے ہیں، لیکن بینک میں مرابحہ کس طرح سے ہوتا ہے، بینک میں بیع السلم کس طرح ہوتی ہے، بینک میں عقد استثناء کس طرح سے منعقد ہوتا ہے، اس کو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے اداروں کے اندر ہی ایسے مراکز قائم کر دیے۔ یعنی دارالعلوم کے اندر انہوں نے ایک مرکز بنایا سینٹر آف اسلامک اکنامکس کے نام سے، مرکز الاقتصاد الاسلامی۔ جب ان کا طالب علم مرحلہ سابعہ میں آیا درس نظامی کے 7ویں سال میں، انہوں نے 1 سال کا اس کو پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ کے نام سے اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس کا کورس کروا دیا۔ یعنی اس کو ایک سمت مل گئی کہ جب میں مدرسے سے نکلوں گا تو میں کسی بینکنگ انڈسٹری میں کو جوائن کروں گا۔ تکافل پڑھا دیا، تو آج آپ جانتے ہیں پاک کا تکافل، سلام تکافل، اور یہاں تک کہ ہر کنونشنل انشورنس جو ہے اس کی ایک تکافل ونڈو ہے، چاہے اسٹیٹ لائف انشورنس ہو، ای ایف یو لائف انشورنس ہو، آدم جی لائف انشورنس ہو، انہوں نے اپنا تکافل آپریٹر لیا، اور جب تکافل کیا تو ضروری ہے کوئی شریعہ ایڈوائزر ان کے پاس ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں بینکنگ کے اندر اتنے سارے اسکالرز جو کہ ابھی ان کے ہیں بالفعل، جہاں پر یعنی یہ علماء کرام کے لیے پوزیشنز ہیں، اگر ہم اس کی طرف متوجہ ہوں اور منظم انداز میں آگے بڑھیں
یعنی ایک طالب علم جب یہاں سے بھی فارغ التحصیل ہو رہا ہے اور اس کی جو مطلوبہ تعلیم ہے، مطلوبہ تجربہ ہے، وہ بھی اس کو اس طرف آگاہی ہو کسی نہ کسی طرح، میری اور آپ بزرگان کی وجہ سے اور دیگر طالب علموں کی، تو اس سے نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہمارے پاس ایسے افراد مہیا ہوں گے جو ان انڈسٹریز میں آ کے اپنی خدمات کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ اور اس انڈسٹری میں جانے کا فائدہ کیا ہے؟ یقیناً دیکھیں، اگر ہم اس جگہ پہ نہیں ہیں تو ہماری فقہ بھی نہیں ہے۔ اگر میں اس جگہ پر موجود ہوں تو میں یہ بتا سکتا ہوں فقہ امامیہ کے نزدیک کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ ابھی جو اسلامی بینکنگ کی بنیادیں استوار ہیں وہ بالخصوص اہل سنت کے چاروں مذاہب کی بنیادوں پر ہیں۔ احناف کے نزدیک ایسا ہے، حنابلہ کے نزدیک ایسا ہے، شوافی یہ کہتے ہیں۔ امامیہ کا بھی ایک دو جگہ نظریہ ہے، شرعی معیارات ہیں جو بحرین کی ایک تنظیم ہے آیوفی جس نے شرعی معیارات کا اجرا کیا، اس میں ایک دو جگہ امامیہ کا تذکرہ ہے، لیکن اصلاً احناف، شوافی، حنابلہ اور ان کے بارے میں ہی ساری باتیں ہیں۔ میرا یہ پوائنٹ ہے کہ اگر میں اس ادارے میں ہوں تو میں بتا سکتا ہوں کہ کیسا ہو سکتا ہے، ہماری فقہ میں کیا اس کا حکم ہے۔ میں آپ کو ایک تازہ مثال دوں، ابھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان جوالا کا اسٹینڈرڈ اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے۔ جوالا ہم سارے جانتے ہیں، جوالا کا اسٹینڈرڈ اڈاپٹ ہوا اور اوراق تجاریہ کا، کمرشل پیپرز کا، اب اس کے اندر ریویو کے لیے میرے پاس بھی آیا، جس طرح سارے بینکوں میں گیا تو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں ایک پروڈکٹ ڈیولپمنٹ آفیسر اور شریعہ اسکالر کے طور پہ پہلے میرے پاس آ گیا کہ ریویو کریں اس کو، کوئی کمنٹ ہے تو کمنٹ دیں۔ اب اصدار الزمان یعنی گارنٹی ایشو کرنا، بینک کے بنیادی کاموں میں سے ایک کام ہے اپنے کسٹمرز کے لیے گارنٹی ایشو کرنا۔ اہل سنت گارنٹی ایشو کرنے کی شرعی تکیف کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں چونکہ اصدار الزمان احسانات کی قبیل میں سے، لہٰذا یہ عقود غیر معاوضہ میں، عقود تبرعات میں سے، چونکہ یہ عقود تبرعات میں سے، لہٰذا بینک فقط حق المحنت کا حقدار ہے، اجرت نہیں لے سکتا اس کے اوپر۔ جبکہ شہید باقر الصدر البینک الربوی میں ہمارے علماء کرام جوالا کی بنیاد پہ گارنٹی ایشو کرنے کو جائز سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا بطور عامل بینک جوالا کی بنیاد پہ گارنٹی ایشو کرے گا اور اپنے جول کا حقدار ہے۔ یا پھر آقا باقر الصدر فرماتے ہیں کیونکہ یہ ایک محترم عمل ہے کسی کی ضمانت دینا، اور اس ضمانت نے قائل کے قول میں عظمت کا باعث بنی ہے یہ ضمانت، لہٰذا یہ قابل معاوضہ ہے، تو بینک حق المحنت اجرت دونوں کا حقدار ہے۔ چونکہ میں وہاں تھا، میں نہیں بتانا چاہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک کوئی فقہ جعفریہ کا نمائندہ تھا تو میں نے وہاں پر لکھا نہیں امامیہ کے نزدیک یہ بات اس طرح سے اور یہ ہو سکتا ہے۔ یا بیع الصرف کے احکامات میں قدر اختلاف ہے اہل سنت علیہ تشیع میں، یا پھر اگر ہم آگے بڑھ جائیں تو یہ جو پرو نوٹس ہوتے ہیں، چیک وغیرہ کے، اور بہت ساری، چونکہ ایک تھوڑا سا وقت مختصر ہے میں ساری باتیں نہیں بتا پاؤں گا، بس بات یہ ہے کہ اگر میں ہوں تو میں اپنی فقہ کی ترویج کا باعث بنوں گا، اگر میں نہیں ہوں تو وہ لوگ ہیں، اور یہ چیز بڑھ رہی ہے، بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ تو آپ کے سامنے ایک عالم دین کہاں پر جا سکتا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے ایک مثال دی، اسلامک فائنانس انڈسٹری، اسلامک فائنانس میں اسلامک بینکنگ میں کتنی پوزیشن ہے میں نے آپ کو کم از کم بتائی ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ ایک بینک میں 8 اسکالرز ہیں شریعہ بورڈ میں، نیچے 2 اسکالرز ہیں، یہاں تک کہ بہت سارے بینک اپنے ایچ آر میں، اپنی کریڈٹ ٹیمز میں جو ریلیشن شپ مینیجرز ہیں ان کو بھی اسکالر اپوائنٹ کرتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے ابھی سلام تکافل نے اپنا مینجمنٹ ٹرینی آفیسر بیچ اناؤنس کیا، MTO بیچ، جو کہ سب سے ایلیٹ کلاس کا ہوتا ہے، انہوں نے کہا ہم صرف اسکالرز کو اپوائنٹ کریں گے، جتنے ہوئے سارے سنی اپوائنٹ ہوئے۔ انہوں نے اس کے بعد خواتین اسکالرز کے لیے بیچ نکال دیا کہ ہم شریعہ اسکالر جو خواتین ہیں ان کو لیں گے سارے۔ فیصل بینک نے اناؤنس کیا کہ ہم اپنے اسکالرز کو اپوائنٹ کر رہے ہیں ریلیشن شپ مینیجرز، یعنی اب اسکالرز کا ایکسپینشن ہو رہا ہے انڈسٹری کے اندر۔ بینک اسلامی نے اپنا گریجویٹ ٹرینی آفیسر بیچ اناؤنس کیا، GTO بیچ، سارے اسکالرز کے لیے، انہوں نے کہا ہمیں صرف اسکالرز چاہیے، اور وہاں پر بھی سارے کون گئے؟ یقیناً جو دارالعلوم جامعۃ الرشید میں یہ تعلیم حاصل کر چکے تھے وہی گئے، وہی آگے چلے گئے۔ اقتصادی اعتبار سے بھی ایک مضبوطی آ رہی ہے اور وہ اپنی فقہ کو بھی نافذ کر رہا ہے عملی طور پر۔ ہم یہاں پر یقیناً بیان کر رہے ہیں بہت بہترین انداز میں، اور ان کی جو فقہی بنیادیں وہ کہیں نہ کہیں اور یقیناً امام صادق علیہ السلام کی تعلیمات سے ماخوذ ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے، چونکہ وہ اس طرح منظم انداز میں کام کر رہے ہیں، تو جتنے سٹینڈرڈز آ رہے ہیں وہ حناف کے نزدیک، شوافی کے نزدیک، جو لٹریچر ورک ہے وہ ان کا ہے۔ اسلامک بینکنگ ایک حصہ ہے، اس کے علاوہ اسلامک تکافل، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اسلامک تکافل جو ہے اس میں بھی شریعہ ایڈوائزرز ہوتے ہیں، سارے ان کے۔ اسلامک کیپٹل مارکیٹ، جتنی بھی کمپنیز جو یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم شریعہ کمپلائنٹ ہیں، تو SECP، جس طرح اسٹیٹ بینک اس طرح SECP ریگولیٹر ہے، وہ کہتا ہے آپ کے پاس شریعہ ایڈوائزر ہے کوئی؟ مثال کے طور پہ آج ہونڈا کمپنی کہتی ہے مجھے پیسے چاہیے، لیکویڈیٹی، تورق کرنا چاہتی ہے وہ، اور اس پیسے کے لیے، پیسے کو حاصل کرنے کے لیے وہ سکوک کا اجرا کر رہا ہے۔ سکوک یعنی جو شیئرز ہوتے ہیں اس کی اسلامک موڈ ہے، تو وہ کہیں گے آپ کے کوئی شریعہ سٹرکچر ہے؟ کس مفتی نے، کس مولانا نے آپ کو اس ٹائم دیے کہ آپ
نے جو کیا ہے وہ درست ہے. وہاں پر بھی ان کے لوگ ہیں جو آزادانہ حیثیت میں شریعہ ایڈوائزرز ہیں. اگر میں ہوں گا تو اپنی فقہ کے مطابق مبتلا بے مسئلہ ایک بینکنگ اور یہ سارے مسئلے مبتلا بے مسئلہ ہیں، اور اس کے اندر ہمارے علماء کرام کی رائے بھی موجود ہے. لیکن چونکہ عملی میدان میں کہیں نہ کہیں یا تو عمومی آگاہی کی کمی ہے یا پھر کوئی ہے نہیں، یا بزرگان کر رہے ہوں گے یقیناً کوئی کام. تو دیکھیں اسلامک تکافل مارکیٹ ہے، اسلامک کیپٹل مارکیٹ ہے، اسلامک بینکنگ ہے، یہاں سب میں اسکالر چاہیے. یعنی میں اسی حیثیت میں کہ میں عالم دین ہوں، مدرسے نکل کر میں بینک جا کر کام اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں. میں بینکر نہیں بن رہا، میں ہوں عالم دین لیکن میں بینک میں شریعہ ریویو کر رہا ہوں جا کر، اور جو ان کے اسکالرز ہیں. تو اسلامک بینکنگ، اسلامک تکافل، اسلامک کیپٹل مارکیٹ، اب جتنے ہی ادارے ان کا آڈٹ ہوتا ہے، شریعہ آڈٹ ہوتا ہے. ایک تو نارمل آڈٹ ہوگا، ایک شریعہ آڈٹ ہوگا. شریعہ آڈیٹر بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ان کے ہوتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور اس سے بڑھ کر چیز، اگر ہم نہیں کر رہے اس میں کام، ہم اپنی ایڈوائزری فرم خود سے بنا سکتے ہیں. یعنی جو مطلوبہ تعلیم، مطلوبہ تجربہ اگر وہ ہمارے پاس ہے، تعلیم تو ہمارے پاس یقیناً پوری ہے الحمدللہ، تو باقاعدہ ایسی سی پی میں شریعہ ایڈوائزر رجسٹر ہوتے ہیں، رجسٹر مینٹین ہوتا ہے. 150 اسکالرز ہیں ان کے جو ایسی سی پی میں رجسٹرڈ ہیں، اور پھر وہ اپنی کمپنی بنا سکتے ہیں. 2-3 اسکالرز ملے، انہوں نے اپنی کمپنی بنا لی، جیسے تقی عثمانی اینڈ کمپنی. اب کیا ہے کہ کوئی اگر کمپنی اسکالر رکھ نہیں رہی، وہ ان سے سروسز لے لیتی ہے، آؤٹ سورس کر لیتی ہے انہیں. الحمد اینڈ کمپنی شریعہ سٹرکچر کو بیان کر دینا وغیرہ وغیرہ. مثال کوئی ریئل اسٹیٹ کا پروجیکٹ ہے، اور اس کو پھر آگے بڑھانا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بینک سے شرکہ کریں گے، مشارکہ کی بنیاد پر خریدیں گے، اور اس کے بعد شرکتیں متناقصہ کریں گے، ڈیمنشنگ مشارکہ کریں گے، آگے سیل کریں گے مرابحہ کے اوپر. اب یہ پورے کی سٹرکچر ہے، شریعہ سٹرکچر اس کا بنے گا، وہ شریعہ ایڈوائزرز بنا کر دیتے ہیں. تو عزیزان محترم، اسلامک فائنانس انڈسٹری ایک حصہ ہے، اس میں کتنے سارے مواقع ہیں، تحقیق کا بھی ہے، عملی کام کرنے کا بھی، اور تدریس کا بھی ہے. آج پاکستان کا ہر بڑا ادارہ، چاہے وہ کراچی یونیورسٹی ہو، کراچی یونیورسٹی بزنس اسکول ہو، یا اسلامک لرننگ ڈپارٹمنٹ ہو، یا شیخ زیڈ ڈپارٹمنٹ ہو، یا پھر آئی بی اے جیسے کمرشل ادارہ اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس پڑھاتا ہے. آئی بی اے بہت کمرشل ادارہ ہے، لیکن وہاں بھی مفتیان کرام جا کے شرعی معیارات، شریعہ اکاؤنٹنگ، شریعہ پروڈکٹس جا کے پڑھا رہے ہیں. وہ ہماری طرح مدرسے ہی کے افراد ہیں. تو اسلامک بینکنگ انڈسٹری اتنی زیادہ. اس کے بعد جو اہم ترین ایک حصہ ہے پورا، ایک ہے حلال انڈسٹری. حلال انڈسٹری، ہم جو بھی چیز کھا رہے ہیں، پہن رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، ناخن کی چیز استعمال ہونے سے لے کے سر کے بال تک، شیمپو تک، سب کے پیچھے سٹیمپ ہے حلال کی. کھانے والی چیزوں میں بالخصوص وہ حلال سٹیمپ جس نے دی ہے، وہ ایک حلال سرٹیفیکیشن باڈی جس نے اس کو حلال سرٹیفائی کیا ہے، اور اس حلال سرٹیفائی کرنے والے لوگ ہیں اسکالرز. یعنی دیگر افراد نے اس معاملے میں اور محنت کی. کیا ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں حلال اسٹینڈرڈز ہیں؟ آج 2019 میں بنے تھے PS 3733 پاکستان حلال اسٹینڈرڈز، جس میں حلال مینجمنٹ بتائی، حلال آڈٹ بتایا، ذبیحہ کے احکام بتائے. ذبیحہ کے احکام ایک تو کتابوں کے، لیکن اگر یہی کمپنی میں ہونے، کمپنی میں گائیں کس طرح سے کٹے گی، اگر کوئی چیز جس کا زائد ترکیبی میں شامل اس کا استحالہ شرعی ہوا نہیں ہوا، تطہیر شرعی ہوئی نہیں ہوئی، تو یہ سارے احکامات کی عملی تطبیقات ہیں. اسٹینڈرڈز بنانے والے بھی ان کے مفتیان تھے. اور اس کے اندر بعض جگہ جیسے سمندری جانوروں میں تھوڑا فرق ہے ہمارا ان کے ساتھ، اور بھی فرق ہیں جو کہ اگر ہم اس طرف آئیں گے تو ہم اس کے اوپر لٹریچر ورک کر سکتے ہیں. باہر رہ کر کریں گے تو فائدہ نہیں ہے، اندر رہ کر کریں گے تو ہماری شنوائی بھی ہے. عزیزان محترم، حلال انڈسٹری میں حلال فوڈ اینڈ بیوریجز، کراچی میں کتنی بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں، ان کا پوری حلال سرٹیفیکیشن ہوتی ہے، حلال آڈٹ ہوتا ہے، شریعہ آڈٹ ہوتا ہے، جس میں اسکالرز جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ آیا یہ جو پروسیسنگ ہے، میٹ پروسیسنگ، گائیں کے آنے سے لے کے پیکنگ تک، اس کے اندر کوئی نان شرعی کمپلائنٹ چیز تو نہیں ہے، کوئی ایسا پیکنگ میں مٹیریل تو استعمال نہیں ہو رہا جو نجاست کا باعث بنے گا. مثال کے طور پہ کہ انک کا استعمال ہوتا ہے جو کسی نجس جانور کے خون سے مثال کے طور پہ حاصل ہوتی ہے. اب گوشت کو سٹور کیا جائے گا، کہیں وہ اتنے ٹیمپریچر پہ تو نہیں چلے گا کہ انک مل جائے گی اس کے اندر آ کر، چاہے وہ میکسیمم ہو یا منیمم ہو. یہ ساری چیزوں کو بھی دیکھا جاتا ہے. تو حلال اسٹینڈرڈز ہیں پورے، حلال فوڈ انڈسٹری ہے، حلال پرسنل ہیلتھ کیئر ہے. یعنی سینیٹائزر آپ نے اکثر سنا ہوگا، الکوہل کا استعمال ہوتا ہے. تو سوال الکوہل کا مطلقاً حرام ہے یا ایتھل کول ایک نام ہوتا ہے میرے ذہن سے نکل رہا ہے، وہ حرام ہے، اس کی سورس کیا ہوگی؟ تو یہ پوری ایک حلال پرسنل ہیلتھ کیئر ہے. اس کے اندر اسکالرز ہیں جو اس کے اندر آڈٹ کرتے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں قریب سے. ای نمبرز کا اکثر آتا ہے کہ فلانی چیز میں E101 ہے، اس کو نہیں کھائیں، یہ سور کا ہے. تو یہ ای نمبرز کیا ہیں، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کے لیے تدریس کا عمل بھی ہے،
اور اس کے لیے عملی میدان میں شرعی آڈٹس وغیرہ ہوتے ہیں۔ اذان محترم، دیگر افراد نے اپنے مدارس کے اندر ایسے ادارے بنا دیے جو حلال انڈسٹری کے متعلق بھی آگاہی دے رہے ہیں، اسلامک فائنینس کے بارے میں بھی۔ میں نے آپ سے کہا کہ دارالعلوم اقتصاد اسلامی کے نام سے بھی مرکز چلا رہا ہے، حلال آگاہی کے نام سے بھی چلا رہا ہے۔ جامعۃ الرشید حلال آگاہی بھی کروا رہا ہے، اور انہوں نے اپنے اندر ایک ادارہ بنا دیا کیمز، کراچی انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز۔ ان کا مفتی مدرسے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے ٹیچرز باہر سے آ رہے ہیں، اس کو مدرسے میں MBA فائنینس کروا رہے ہیں۔ یعنی مدرسے میں رہتے ہوئے ایک طالب علم MBA فائنینس بھی کر رہا ہے، اور مولویت بھی اس نے اپنی پڑھی ہے، مفتی بھی ہے۔ تو دیکھیں کتنا ایک فرق آتا ہے، جب وہ نکلے گا تو میں سے ایک طالب علم، اور اس کے بعد MBA فائنینس بھی ہے۔ تو یہ دوسرا حصہ جس کے اوپر وہ منظم انداز میں دیگر افراد کام کر رہے ہیں، ہمیں بھی کرنا چاہیے، ہم ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم بھی آگے ہوں۔ اسلامک فائنینس انڈسٹری، حلال انڈسٹری، اس کی ذیلی شاخیں بہت ہیں۔ اس کے بعد جوڈیشری، اس کے اوپر بھی خصوصی توجہ ہے۔ وفاقی شریعہ کورٹ جس کے اندر ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں، وہ اسکالرز ہوتے ہیں اکثر و بیشتر۔ ضروری ہے اس کے لیے کہ شہادت العالمیہ کیا ہوا ہو، ساتھ میں LLB کیا ہوا ہو۔ حضرات اس طرف متوجہ، لہٰذا وہ اس کے لیے پہلے سے کام کر رہے ہیں کہ اپنے اسکالرز کو LLB بھی ساتھ کرواتے ہیں، چاہے مدرسے کے اندر یا باہر، اور وہ شہادت العالمیہ کیا ہوا ہے، وہ وفاقی شریعہ کورٹ میں جاتے ہیں۔ چوتھا حصہ، پاکستان نیوی میں ریلیجیس موٹیویشنل آفیسرز اپوائنٹ ہوتے ہیں، نائب خطیب اپوائنٹ ہوتے ہیں، ایئر فورس میں ریلیجیس ٹیچرز اپوائنٹ ہوتے ہیں، پاکستان پولیس میں، رینجرز میں، آرمی میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بہت ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی کہ RMOs نے وزٹ کیا ہے جامعۃ الرشید کا، حالانکہ وہ 2018 کی ویڈیو ہے، لیکن کیوں وہ وہاں کے کیوں گئے؟ کیونکہ وہ سارے وہیں کے طالب علم تھے، وہ یہیں کے طالب علم، کیونکہ اگر یہ پوسٹ آتی ہے تو لکھا ہوتا ہے درس نظامی کیا ہوا ہو، یعنی شہادت العالمیہ کیا ہوا ہو۔ چونکہ یہ لوگ اس طرح متوجہ ہیں پہلے سے، تو پاکستان نیوی، ایئر فورس یا پھر آرمی، پولیس، رینجرز، ان میں ان کے باقاعدہ اسکالرز موجود ہیں جن کا کام ہی یہ ہے، یعنی جو کہیں نہ کہیں اپنی فقہی ترویج بھی کر رہے ہیں۔ جوڈیشری میں منظم انداز میں کام ہو رہا ہے، حلال انڈسٹری میں بہت وہ کورسز وغیرہ کروا دیتے ہیں، اسلامک فائنینس میں، جس میں فائنینس میں نے آپ کو بہت ساری چیزیں بتائیں، ہم اپنی حلال سرٹیفیکیشن باڈی بھی بنا سکتے ہیں، اس طرح ان کی ہے، ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ لیکن ان سب کے لیے ضروری کیا ہے کہ اب چونکہ یہ منظم مارکیٹ ہو گئی ہے، پہلے غیر منظم ہوا کرتی تھی لیکن اب منظم ہے تو ان کے ریگولیٹر ہیں، حلال ریگولیٹری اتھارٹی ہے پاکستان میں، اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان بینک کو دیکھتا ہے، SECP کمپنیز کو دیکھتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنے گورننس فریم ورک نکالے، اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ ایک اسکالر جو اس انڈسٹری میں اسکالر ہے، اس کے لیے کم از کم کیا ہے، شہادت العالمیہ کیا ہو، ساتھ میں کیا کیا وہ، اس نے کوئی ڈپلومہ کیا ہوا اسلامک بینکنگ کا یا پھر حلال کا یا فلاں کسی بھی چیز کا جو اس سے متعلق ہے، ساتھ میں 2-3 سال کا تجربہ بھی ہو۔ اب اگر آپ دیکھیں تو اگر میں آج کام شروع کر دیتا ہوں اور کچھ اسکالرز ابتدا میں ابھی نیچے کے مرحلے پہ آ کے 2-3 سال کا تجربہ حاصل کریں اور پھر کوئی اس کے اندر تعلیم حاصل کریں، تو اس کا امپیکٹ آتا ہے بعد میں، یقیناً آئے گا۔ تو اگر ہم اس طرح سے آگے بڑھیں تو بہت سارے ایسے موارد جہاں پہ اسکالرز چاہیے، اسکالرز اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اہل سنت دے رہے ہیں، ہماری کہیں نہ کہیں ضعف ہے، کمزوری ہے۔ ایک اور چیز آخری، اسی شہادت العالمیہ کی بنیاد پر جو اسکالرز ہیں اہل سنت کے، وہ PhD کرتے ہیں، MPhil PhD کرتے ہیں، کالج یونیورسٹیز میں لیکچرار پروفیسرز ہیں۔ جناب ڈاکٹر زاہد علی زاہدی صاحب ابھی اس وقت ڈین ہے کراچی یونیورسٹی میں، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ شہادت العالمیہ کی بنیاد تھی، شہادت العالمیہ کے تو انہوں نے وہ اس ڈگری کا استعمال بہت خوب انداز میں کر رہے ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے ہمارے یہاں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کہیں نہ کہیں ڈگری کا سسٹم بھی منظم نہیں ہے۔ اہل سنت کا کیا ہوتا ہے، ایک بچہ مدرسے میں گیا، اس نے 2 سال مکمل کیا، اس کو عامہ کی ڈگری مل گئی، پھر 4 سال مکمل ہوئے خاصہ، 6 سال کے بعد عالیہ، 8 سال کے بعد درس نظامی مکمل ہوا، انہوں نے 3 سال کا تخصص کروایا، وہ مفتی بن گیا۔ اب ہمارے یہاں کیا سلسلہ ہے؟ یا تو دائرہ امتحانات کا ایک سلسلہ ہے، وفاق کے ایک الگ پیپر ہیں، اور کچھ مدارس اپنا سلسلہ کر رہے ہیں، سب بہتر کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں منظم نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ طالب علم مدرسے میں آئے، جب وہ مدرسے سے نکلے تو اس کے بعد ایک ایسی سند ہو جو پورے پاکستان میں ایکسیپٹیبل ہو، بلکہ پوری دنیا میں ایکسیپٹیبل ہو کہ وہ عالم ہے۔ لیکن ہم خود جانتے ہیں دائرہ امتحانات کے رزلٹ آج کس طرح سے آتے ہیں۔ دائرہ امتحانات کے ایڈمٹ کارڈ، میری تصویر 2011 سے وہی لگی ہوئی ہے جو پہلے تھی، لوگ سب پریشان ہیں، میں پیپر دینے جا رہا ہوں یا میرا بیٹا پیپر دینے جا رہا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے وہی رزلٹ کس طرح سے آتے ہیں۔ یا اگر وفاق کے لیے جائیں تو وفاق کا نظام، میں دائرے کے الگ پیپر دوں، وہ والے پیپر میں الگ دوں، اور مجھے خود سے فارم بھرنا ہے۔ میں نے جتنے مدرسوں میں گیا سب سے پوچھا، وفاق والے صحیح جواب دیتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں وہ تو بات ہی نہیں کرتے طریقے سے، فون ہی کرو تو وہ آگے سے جواب نہیں آتا۔ تو ایک یہ ہمارا بہت بڑا فلا ہے،
نظام کا، ڈگری خود بخود نہیں آ رہی. ان کا ایک اور فائدہ کیا، وہ مفتی بن گئے 3 سال میں، حالانکہ وہ انشاء فتویٰ نہیں کر رہے ہیں، نقل فتویٰ کر رہے ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ کوئی فتویٰ دے رہا ہے لکھنے کا مقصد. اب اگر یہی فتویٰ ہے تو میں نے اور آپ نے اور ہم سب نے ہزاروں فتوے بیان کیے ہیں کہ ہم سے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، خمس کے مسائل پوچھا، ہم بتاتے ہیں. انہوں نے لکھ کر دی تھی، انہوں نے کہا ہم نے 100 فتوے بھی لکھے ہیں. فتویٰ کسی نے انشاء نہیں کیا. کوئی مجھے خود ان کے اسکالر ساتھ ہوتے ہیں، بتاتے ہیں ہم مفتی نہیں ہیں. جس طرح ہمارے ایک اجتہاد کا لیول ایک بعد میں آئے تو مفتی بہت کم ہے، وہ نقل فتویٰ کر رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کسی نے نماز کی شکیات کے بارے میں سوال کیا، میں اسکالر تھا، میں نے اس کو دیکھا اور اس کا جواب لکھا، میں نے آغا صاحب کی خدمت میں پیش کیا. آغا صاحب یہ ٹھیک ہے؟ آغا صاحب نے کہا الجواب الصحیح، جواب صحیح ہے. اب وہی فتویٰ بن گیا. تو وہاں پہ ایک دارالفتہ کا نظام بھی مرتب ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ایک ڈگری کا بہت بڑا فلا ہے. تو اب ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ کسی نے لمحہ پڑھ لی، رسائل مقاصد پڑھ لی، اور وہ وفاق کے پاس جا کے کہتا ہے کہ بھئی اب مجھے ڈگری دیں. تو اب وفاق یہ کہتا ہے کہ آپ جاؤ پہلے میٹرک کرو وفاق سے، پھر 1 سال کا گیپ دیں انٹر کریں، پھر 1 سال کا گیپ دیں بی اے کریں، پھر 1 سال کا گیپ دیں ایم اے کریں. یعنی میرے 12-15 سال چلے گئے ہیں، پھر میں 8 سال اور انتظار کروں. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. لیکن خود وفاق کے کچھ نمائندوں نے کہا کہ ہم آن دا ریکارڈ یہ نہیں کرتے، آف دا ریکارڈ کام ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم انفرادی حیثیت میں کام کریں گے، اکیلے بندہ کوشش کرے گا، وہ منع کر دیا جاتا ہے. یا پھر شخصی تعارف اتنا مضبوط ہو. ہاں منظم انداز میں کام ہوگا کہ سارے مدرسوں میں ہمیں پتہ چل جائے کہ بھئی یہ 25 لوگ ہیں یا 30 لوگ ہیں جو لمحہ سادس کر چکے ہیں، ان کا ڈگری نہیں ہے. ان کے لیے پھر زعما ہمارے کام کریں، ہمارے بزرگان، ان کو ڈگریاں بھی ملیں گی اسی بنیادوں پر، اور جو نیچے کے لوگ ہیں وہ اس میں کریں. تو سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ ان ڈگریوں کے نظام میں ڈگری حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ادارے نہیں جانتے کہ رسائل کیا ہے، مقاصد کیا ہے، کفایہ کیا ہے، اصول کیا ہے. وہ جانتے شہادت العالمیہ کیا ہے، وہ جانتا ہے HEC کی ایکویلنس کیا ہے. وہ کہتا ہے آپ یہ دیجئے مجھے. اسٹیٹ بینک لکھتا ہے اپنے گورننس میں شہادت العالمیہ ہو. تو ایک یہ مسئلہ ہے. تو اس کے لیے میں نے کیا کوشش شروع کی، میں نے خود سے یہ شروع کیا کہ میں مختلف مدارس کا دورہ کرنے گیا، جس میں کئی مدارس کا کر چکا ہوں. آپ کی خدمت میں آج حاضر ہوا ہوں. کچھ مدارس کل پرسوں اور دنوں میں جانا ہے، تاکہ طلاب کے اندر، آپ تو بزرگان ہیں میرے، ایک عمومی آگاہی پیدا ہو جائے کہ یہ موارد ہے کہ جہاں پر ہم اپنے مکمل کرنے کے بعد تدریس، یہ درس کے سلسلے کو مکمل کرنے کے بعد یہاں جا سکتے ہیں. آج سے ایک سمت معین ہو سکتی ہے کہ کوئی کہے کہ میں جج بننا چاہتا ہوں تو میں وہاں کے لیے کوشش کروں گا. کوئی اسلامک فائنینس میں جانا چاہتا ہے، کوئی حلال میں جانا چاہتا ہے، کوئی یہاں پاکستان یہ دیگر اداروں میں جانا چاہتا ہے، کوئی MPhil PhD کرنا چاہتا ہے. تو پہلے سے سمت معین ہو جائے. تو میں نے اس کے لیے کوشش کی کہ سب کے پاس جاؤں، مثلاً ایک رابطہ گروپ قائم ہو. اور اس کے بعد پھر میں نے ایک واٹس ایپ گروپ بنا لیا ہے، کل ہی بنایا، رابطۃ العلماء الامامیہ کے نام سے، کہ جس کے اندر تمام طلاب نے شرکت کی ہے. ابھی تک جتنے مدارس میں جا چکا ہوں اور جہاں جاؤں گا وہ لوگ، تاکہ پھر ہم وہاں پر ہمارے پاس سارے مدارس کے طلاب آ جائیں گے جو بھی ہیں بالفعل اس وقت موجود. پھر ہم سسٹمیٹک کام کر سکتے ہیں، کورس لانچ کرا سکتے ہیں حلال آگاہی کا، اسلامک فائنینس کا. پہلے ہی جان لیں ابھی کیا ہو رہا ہے، پھر ہم وہاں جائیں گے بولیں گے ہمارے مطابق ایسے ہونا چاہیے. لیکن ابھی کیا ہو رہا ہے انڈسٹری میں، اس کو پتہ کرنے کے لیے کہ بینک میں کیا ہو رہا ہے ابھی، کہ اگر میں بینک جا رہا ہوں مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ استثناء بینک میں کس طرح ہوتا ہے. کتاب کے استثناء تو مجھے پتہ ہے، لیکن بینک میں مرابحہ کس طرح ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہے مرابحہ کیا ہے، نفع اور قیمت کا تعین ضروری ہے. بینک کی وہ قسم ہے جس میں نفع اور قیمت کا تعین پہلے سے ہے، لیکن بینک میں مرابحہ کس طرح ہے. ایک کسٹمر آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے مشینری امپورٹ کرانی ہے چائنا سے، اب مرابحہ کس طرح سے بینک کرے گا. تو یہ چونکہ ان کو پہلے پتہ چل گیا ہے، لہٰذا ان کی قبولیت، ایکسیپٹیبلٹی زیادہ ہے. تو عزیزان محترم، یہ میں نے کوشش کی، اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ ایک گروپ بنایا جائے. اس کے اندر پھر جب سب آ جائیں گے تو پھر ہم سب کے لیے نہیں کر سکتے، کچھ تو ابھی بہت نیچے کے لیول پر ان کو بھی وقت چاہیے. ان کے تو ابھی جب تک وہ فقہی دورہ مکمل نہیں کرتے تو ان کی استعداد ضروری حاصل کرنا. قابلیت کے بغیر اگر ہم آگے جائیں گے، یعنی جو اگر سب چلے جائیں تو مشکل ہو جائے گی. قابل افرادی ہوں گے جو فقہ جعفری کی ترویج کا باعث بنیں گے انشاءاللہ. تو جو شہادہ عالمیہ کر چکے ہیں یا لمحہ سادس مکمل کر چکے ہیں، صرف ان کے لیے کورس کروانا. اس کے بعد چونکہ نیچے سے اور لوگ آ رہے ہیں، ان کے لیے ایک سلسلہ بنانا کہ وہ کورسز آتے رہیں، اور پھر انسان خود کوشش کرے گا. میں خود کوشش کروں گا کہ میں اس میں کیا کر سکتا ہوں، میں MPhil کروں، PhD کروں، میں ٹیچنگ کی طرف جاؤں، میں کسی بینک کے لیے جاؤں. وہ ایک بات کے مراحل ہیں، لیکن ابتدائی مرحلے میں یہ میں نے کوشش کی ہے، ان 5 حصوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور صرف ایک عمومی آگاہی دینا آج. اس کے بعد جب ایک میرے پاس ڈیٹا آ جائے گا سب کا، پھر باقاعدہ کورسز لانچ کرنا، اس کے اندر بتانا یہ ادارے ہیں، یہ ڈگریز ہیں، اتنا طریقہ کار چاہیے، ایک آگاہی، بالکل ایک تفصیلی آگاہی. اور اس کے بعد پھر
ان کورسز کو کروانا ہے انشاءاللہ. ہمارے ایک ادارہ الصادق انسٹیٹیوٹ آف اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس، کتنے لوگوں نے نام سنا ہے؟ میں نے اکثر جا کے پوچھا تو لوگوں نے سنا نہیں ہے نام، حالانکہ ادارہ 10 سال سے شرعی معیارات بھی پڑھائے جا رہے ہیں وہاں پر اسلامک بینکنگ بھی کرائی جا رہی ہے. شاید چند لوگ جانتے ہوں. وہ ایک عمومی لوگوں کے لیے ہو رہا ہے، اناؤنس ہو گیا، جس کو آنا ہے کر لو. لیکن میں یہ چاہتا ہوں، چونکہ میں خود مدرسے کا ایک طالب علم ہوں اور میں مدرسے سے ہی ہوں، تو میں نے صرف طلاب کے لیے یہ کوشش کی کہ میں طلاب کو جمع کروں، طلاب کے لیے کام کروں انشاءاللہ. تو اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. امید ہے کہ کوئی بات برا نہیں مانیں گے آپ لوگ، خفا نہیں ہوں گے، اور اگر کوئی سوال ہے تو آپ لوگ اس کے متعلق پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ جی. نہیں، کسی ادارے میں بھی کوئی ایج لمٹ نہیں ہے، اور جو میں کرنا چاہتا ہوں اس کے اندر بھی کوئی ایج لمٹ وغیرہ نہیں ہے. بس وہ ایک تعلیم ہے کہ کم از کم یہ تعلیم کا معیار ہو کہ ایک فقہی دورہ مکمل ہو. کہ یہ تو یہ نہیں ہم بعد میں طے کر سکتے ہیں کس کے لیے کیا کیا جائے، وہ تو ایک بات کی بات ہے، لیکن یہ کرنا ہمیں، یعنی اپنے لوگوں کے لیے یہ کورس ہے جس کو میں لے کر آیا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. اب اگر جس میں ساتھ دینا چاہتا ہے وہ اس میں آئے گا. اور یقیناً جو ہمارے بزرگان ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، آغا صاحب ہیں اور دیگر ہمارے بزرگ، آغا صاحب نے ایک بہت اچھا مشورہ دیا کہ بزرگان کی بھی کمیٹی ہو، اور یقیناً جو ہماری فقہ کے معاملات میں ہماری رہنمائی کرے گی. تو بعض لوگ علمی کام کریں گے. اب دیکھیں انسان محترم، ایک شرعی معیارات ہیں، 60 معیارات ہیں، تقاص کے حوالے سے، حوالہ کے حوالے سے، استثناء کے حوالے سے، مشارکہ کے حوالے سے، مضاربہ، سب بنے ہوئے ہیں. اب کچھ لوگ علمی کام کرتے ہیں، وہ فقہ میں مہارت رکھتے ہیں، تو ان کو وہ شرعی معیارات دیے جائیں کہ بھائی فقہ جعفری کے مطابق تطبیق کیا ہے، کہاں فرق ہے، وہ اس کو واضح کر کے بتا دیں. ہمیں پتہ چل جائے گا ہمارے یہاں اس طرح سے سلسلہ ہے اور یہ اجرا معیار یہ ہے. پھر ہم ہوں گے تو ہم اپنی فقہ بھی بیان کریں بھئی ہمارے نزدیک ایسا ہے، ہمارے نزدیک یہ اجازت ہے، ہمارے نزدیک اجازت نہیں ہے. جیسے ایک جگہ شرعی معیارات میں لکھا ہے وقف موقت، وقف موقت کا جواز کہتے ہیں امامیہ کے نزدیک وقف موقت جائز ہے، لہٰذا ادارے وقف وقتی طور پہ بھی کر سکتے ہیں. تو انہوں نے اس بنیاد کو کہ آیا وقتی طور پہ وقف جائز ہے وہ امامیہ سے لیا ہے شرعی معیارات میں. ایک دو جگہ ہمارا بھی تذکرہ ہے، لیکن کلن وہ لوگ ہیں. تو انشاءاللہ جب آغا محمد علی تسخیری جو کہ اس وقت مرحوم ہو چکے ہیں، مرحوم، وہ شرعی ٹیم کے ممبر تھے، آئی او فی کے شرعی ممبران جو پوری دنیا کے اس کے وہ بھی ممبر رہ چکے ہیں. تو ایکسیپٹیبلٹی بھی ہے. آج یہ بات مارکیٹ ہونے لگی ہے کہ ہمارے پاس ڈائیورسفائڈ شریعہ بورڈ ہے. اسٹیٹ بینک میں بھی شیخ شبیر میثمی صاحب ایڈوائزری کمیٹی کے ممبر ہیں، ایس سی سی پی میں بھی رہ چکے ہیں، سلام تکافل کے ممبر ہیں. کیوں سلام تکافل نے لے کر یہ مارکیٹ کی بات استعمال کی کہ ہمارے پاس ڈائیورسفائڈ شریعہ بورڈ ہے. ہم نے شیعہ بھی رکھا ہے، سنیوں میں دیوبندی بھی رکھا ہے، اہل سنت بھی، بریلوی بھی رکھا ہے، اہل حدیث بھی رکھا ہے، چاروں رکھے انہوں نے. تو آہستہ آہستہ یہ بات آگے آ رہی ہے. ہمارے پاس اور لوگ افرادی قوت ہوگی تو پھر یہ بات اور واضح طور پہ کی جا سکتی ہے کہ بھائی آپ ڈائیورسفائڈ شریعہ بورڈ رکھیں. اس میں جو ہمارے بینکرز ہیں ان کو بھی انوالو کیا جائے، اور ہمارے الحمدللہ بہت بڑے بڑے بینکرز بہت اچھی اچھی پوزیشنز پر ہیں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، ان کے لیے منظم انداز میں کام کیا جائے. لیکن وہ سب کب ہو جب ہمارے پاس اس طرح کے کورسز وغیرہ پتہ ہوں اور وہ کر رہے ہوں لوگ. یہ گزارش ہے. دنیاوی کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے کیا ہو، لیکن دینی شہادت العالمیہ ہو. اب یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ میرے پاس آ رہا ہے، جو اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم نے لمحہ تو کر لی لیکن وفاق کے پاس گیا تو وہ ڈگری اب نہیں دے رہے، کیونکہ وفاق نے بہت سختی کر دی. پہلے زیڈ ایم اے کرواتے تھے، پھر انہوں نے کہا میٹرک آپ نارمل کر کے آ جاؤ، ہم سے انٹر کر لو، پھر آگے پڑھ لو. اب وہ کہہ رہے ہیں میٹرک بھی کرو. ان کی بھی مجبوری ہے. ان کے افراد سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی ہماری مجبوری ہے، ہمیں ایچ ایس سی کو بھی دیکھنا ہے. یہ کسی نے مجھ سے کہا وفاق نہیں نفاق ہے، کسی نے کہا ادارہ کچھ اور ہے. آغا صاحب دیکھیں نا، یہی تو مسئلہ ہے. اب جب بزرگان کا جو آغا صاحب نے مجھے مشورہ دیا کہ ملا لیا جائے اور ایک گروپ کوارڈینیشن کمیٹی بنائی جائے بزرگان کی، تو پھر ہم منظم انداز میں بات کر سکتے ہیں بھائی آپ یہ نظام کو الائن کریں، ایک ساتھ کریں. میں نے ابتدا میں آپ سے عرض کیا، میں نے آپ سے یہی عرض کیا کہ وہاں پہ گئے اور ملنا شروع.
ہاں یہ ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ دیکھیں ہم لوگ امید ہے کہ ابھی ایک گروپ بن جائے گا نا ہمارا پورے پین کراچی کا، تو پھر یہ بات ہو سکتی ہے بھائی یہ تمام مدارس بھی ہیں کہ آپ یہ جس کو مدرسہ سرٹیفائی کر رہا ہے یہ پڑھا لکھا ہے اور اس نے سب مکمل کیا تھا، آپ اس کو ڈگریاں دیں. اور پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ ہماری ڈگری تو لو. تو ان کے ایک بات ایک میرے ذہن میں تھا، میں کافی عرصے سے سوچ رہا تھا میں کیا کروں گا اس کو، تو میں نے کہا کہ اسکیم بنائی جا سکتی ہے ابھی جب ہم مکمل ہو جائیں تو اسکیم کہ جو لوگ علومہ سادس کر چکے ہیں اور کیا کوئی ڈگری نہیں ہے ان کو تو ڈگریاں دی جائیں کیونکہ وہ اس قابل ہیں کہ انہیں شہادہ العالمیہ کی ڈگری ملے، نمبر 1. اس کے بعد جو لوگ سیوتی سے نیچے ہیں یعنی ابھی ابتدا میں کم از کم جو سیوتی ثانی مکمل کر چکے ہیں ان کو میٹرک کی ایگزمپشن ملے کہ وہ کیونکہ ان کے 6 سال تو ویسے ہی بچے ہیں، ایک طریقے سے دیکھا جائے وہ 6 سال میں ایک سال کر کے ڈگری لیتے رہیں. جو سیوتی سے اوپر کے جو نیچے ہیں وہ تو ابتدا سے آئیں گے، میٹرک کے پیپر ساتھ دیا کریں گے، مدرسے کے پیپر الگ ہیں لیکن اس کے لیے الگ نہیں، ختم نہیں کر رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آغا صاحب انشاءاللہ یہ تو ایک بزرگان اس کے اندر رول پلے کریں گے، ہم لوگ اپنے اعتبار سے کوشش کر سکتے ہیں. میں تو صرف یہ آپ کی خدمت میں بات لے کر آیا ہوں کہ ہمیں ڈگری چاہیے اداروں میں جانے کے لیے، تو انشاءاللہ ہم لیں گے، اس کے لیے کوشش بھی کریں گے. باقی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس معاملے میں کوئی ایک ایسی راہ نکل سکے کہ وہ ہمارے لیے ون ون سچویشن ہو، ہم بہتری. بس یہ میں نے آپ کے سامنے قصہ مختصر 5 موارد جوڈیشری، اسلامک فائنانس، حلال انڈسٹری، پروفیشنل ایفیلیشن، ریسرچ اینڈ اکیڈیمکس، ان 5 حصوں کو آپ کے سامنے تشخیص کیا ہے. ان کے اندر ہم کام کرنا چاہتے ہیں. اگر ایک میں نے گروپ بنایا رابطۃ العلماء الامامیہ کے نام سے، وہ میں حضرت کو کسی کو فارورڈ کر دوں گا، اگر آپ لوگ سمجھیں تو اس کے اندر آپ لوگ بھی شرکت کر دیجیے گا. وہ کوئی گروپ کچھ نہیں کر سکتا، ہم لوگ خود مل کے کریں گے تو انشاءاللہ کچھ ہو سکتا ہے نتیجے تک آ سکیں. بس یہ گزارش ہے. صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ الطاہرین بر محمد وعلیہ محمد صلوات.